فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. پہلی آیات اپنے سامنے رکھیں، اس میں بتا دیا کہ ان سے توریت میں عہد لیا کہ یہودی قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، کوئی جو ہے قید ہوگا تو مال دے کر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیں گے. یعنی یہ سارے وعدے ان سے ہو گئے. اب کیا کیا ان کو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے تھا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم ہی ہو تقتلون انفسکم، تم نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا. اور کیا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ نے تو یہ کام کیا کہ اپنی میں سے تم نے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکال دیا. پھر فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، فرمایا کہ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مددگار بھی بن گئے. تظاہرون علیہ بالاثم والعدوان، گناہوں کے کاموں میں مددگار بن رہے ہیں، زیادتیوں میں مددگار بن رہے ہیں. پھر فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور فرمایا اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تفادوہم، تم انہیں فدیہ دے کر رہا کر لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر تو حرام تھا ان کو گھروں سے نکال دے. پھر فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر جب یہودیوں کا قبضہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ سارا قبضہ تھا یہودیوں کا. اب یہاں پر جو تھے مدینہ کے منورہ کے آس پاس یہودیوں کے دو فرقے جو ہیں وہ آباد تھے، جن میں ایک تھا بنو قریظہ اور ایک تھا بنو نضیر. اچھا، بنو قریظہ اور بنو قدیر یہ دو قبیلے یہاں تھے، اور خاص مدینہ منورہ ہی کے اندر مشرکین کے دو فرقے تھے، اوس اور خزرج. اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ دونوں آپس میں یہودیوں کے گروہ تھے، اوس اور خزرج یہ دونوں مشرکین کے دو گروہ تھے. اب ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھی بن گئے تھے، کبھی حلیف بن گئے ان کے. بنو قریظہ ان کے حلیف بن گئے، اور بنو نضیر جو ہیں وہ خزرج کے حلیف بن گئے، ساتھی بن گئے، ساتھ دینے والے بن گئے کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم کبھی مشکل میں ہوگے تو تمہارا ساتھ. اوس کا ساتھ دیتے تھے بنو قریظہ اور خزرج کا ساتھ دیتے تھے بنو نضیر. لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ جب اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی، آپ نے سنا ہوگا یہ دو گروہ صدیوں ان کی لڑائیاں رہی ہیں، اوس اور خزرج کی صدیوں لڑائیاں رہی ہیں ان کی. تو چونکہ اوس ساتھ دینے والا انہوں نے بنا لیا بنو قریظہ کو، نضیر یہ ساتھ دیتے تھے خزرج کے. اب جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے تو یقیناً جب انہوں نے دوستی کی ہوئی تھی بنو قریظہ اور بنو نضیر سے، تو اوس اور خزرج کی لڑائی کے اندر ایک طرف سے بنو قریظہ ساتھ دیتے تھے، ایک طرف سے بنو نضیر ساتھ دیتے تھے. اب ہوتا کیا تھا؟ جب وعدہ کر لیا انہوں نے کہ ہم تمہارا دیں گے، وہ کہتے تھے ہم تمہارا دیں گے. اب جب لڑائی ہوتی تھی تو اپنے ہی لوگوں کو بری طریقے سے قتل کرتے تھے. اب جب لڑائی لڑ رہے ہیں تو دونوں ہیں تو یہودی نا، آمنے سامنے دونوں یہودی ہی ہیں ساتھ دینے والوں میں. تو بھلے وہ بنو قریظہ کا ہو بنو نضیر کا ہو، کوئی رحم نہیں کھاتے تھے. یہ اس وقت اس نظریے سے لکھتے تھے کہ بھائی جو کہ یہ ہمارے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، بھلے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا ساتھی ہے یا ہمارے ہم مذہب ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتے تھے. ایک دوسرے کو جو ہے بری طریقے سے مارتے تھے. لیکن جب جنگ ختم ہوتی اور ادھر کے بندے ادھر قیدی اور ادھر کے بندے ادھر قیدی بن جاتے تو دونوں جاتے اوس اور خزرج کے پاس اور فدیہ دیتے، یہ لو بھائی پیسے اور آزاد کرو ہمارے بندوں کو. حالانکہ ان پر تو یہی کام حرام تھا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں. اب سمجھ رہی ہیں والی بات؟ ان سے تو توریت میں یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا. لیکن جب ساتھ دینے کی باری آتی تھی تو بنو قریظہ بنو نضیر دونوں ہی یہودی ہیں، ان سب سے وعدہ ہے کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں تو ان کو قتل کرنا ہی حرام تھا، تو وہاں قتل کیوں کر رہے تھے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں قتل ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم نے وعدہ کر لیا تھا اپنے ساتھی سے کہ ساتھ دیں گے. تو کہا یہاں پھر فدیہ دے کر رہا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم سے توریت میں وعدہ ہے کہ ہم فدیہ دے کر رہا کریں گے. یعنی بعض حکم مان رہے ہیں اور بعض حکم، سمجھ گئے والی بات؟ اب قرآن کی اگلی آیت میں یہی ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو قرآن کریم نے فرمایا تو جو تم میں سے ایسا کرے تو اس کی جزا یہ ہے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوگا. قرآن کا وعدہ تھا ان سے. آپ اٹھائیے تاریخ کو،
چونکہ انہوں نے نہیں مانی نا اللہ کا حکم نہیں مانا تو کیا ہوا, یہ یہودی آباد تھے مدینے کے اندر, پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہوا یہ کہ بنو قریظہ کو تو مار دیا گیا, اور بنو نذیر جو تھے انہی کے دوسرے تھے, ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے ان کو خیبر کی طرف بھگا دیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی لڑائی ہوئی کہ ان کو خیبر سے بھی باہر پھینک دیا گیا, اور آج تک آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی ہسٹری کو, آج تک ان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر یہ پٹ رہے ہیں. اور پھر یہ جو دو گروہ تھے اوس اور خزرج, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کا آغاز کیا, تو یہ جتنے اوس اور خزرج تھے یہ دونوں گروہ حضور پر ایمان لے آئے, اور جب حضور پر ایمان لے آئے تو قرآن نے کہا یہ دونوں آپس میں دوست بن گئے. پھر انہی میں سے ہیں سارے انصار صحابہ, اوس اور خزرج میں سے. تو قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں, یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آپ کو اور ہمیں, اے مسلمانوں یہ جن کے اوصاف تم نے پڑھے نا, یہ اوصاف قبیحہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں. یعنی ایک ایسا سودا ہو رہا ہو جس میں ان کا دنیاوی نفع ہے اور اخروی نقصان ہے, تو یہ وہ سودا کریں گے, اور دوسری طرف وہ سودا ہو کہ جس میں ان کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو, آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دیں گے اسے. ان کی روش یہ بتائی قرآن نے, فلا یخفف عنہم العذاب. تو قرآن نے کہا تو جو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ دنیا کے بدلے یہ اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, ان پر عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. علماء نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے, فرمایا اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی خاطر, یعنی ہمیں کیا پتہ چلا اس سے, کیا سیکھنے کو ملا, اسے سیکھنے کو یہ ملا کہ جو شخص دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کرے یا کوئی برائی چھوڑ دے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا دنیا کی خاطر. یہ ایک دوسرے کا ساتھ کیوں دیتے تھے, بنو قریظہ بنو نذیر اوس اور خزرج کا ساتھ کیوں دیتے تھے, کہتے تھے ہم نے زبان دے دی ہے, دنیاوی تھا نا نفع کہ ہماری بات خراب ہو جائے گی. ہمارے ہاں بھی آج لوگ دنیاوی نفع کو دیکھتے ہیں, اللہ اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے زبان دے دی ہے, میں نے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے, یہاں اگر میں نے ذرہ بر یوں کیا میری ناک کٹ جائے گی. اچھا وہ اپنی ناک کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور ناراضگی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو ان آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کر رہا ہے یا دنیا کی خاطر کوئی برائی چھوڑ رہا ہے, یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شراب نہیں پیتا, اس لیے نہیں پیتا, کہتا ہے کہ یار میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے, دنیا کی وجہ سے شراب نہیں پی رہا نا, تو اس شراب نہ چھوڑنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کوئی شخص کہتا ہے میں چوری اس لیے نہیں کرتا ہوں یار بدنامی ہو جائے گی, جیل میں چھوڑنا پڑے گا. دنیا بھی دیکھیں, دنیا بھی فائدے ہیں دونوں کے اندر, وہاں پر بھی دنیا, یہ نہیں کہ میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا, بھائی میرے رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے, یہ صرف دنیا کی خاطر. تو فرمایا جو کوئی بھی دنیا کی خاطر کوئی نیک عمل کرے یا کسی برائی سے رک جائے, تو فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ شریعت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہے, یہ اپنے دنیاوی نفع کے لیے کہ یار میرے کو لوگ کیا کہیں گے. ایسے میں وہ ان حضرات کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو دکھاوے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے کہ یار ایسے وقت میں اگر میں نے اپنے ابا کا ساتھ نہیں دیا تو مجھے رشتہ دار بولیں گے کہ یار کیسا بیٹا ہے یار, رشتہ دار کیا بولیں گے مجھے, یعنی کس کی فکر ہے, رشتہ دار کیا بولیں گے, محلے والے کیا بولیں گے, پڑوسی کیا بولیں گے, یار سارے زندگی جس باپ نے کھلایا اس باپ کی خدمت, لوگ کیا کہیں گے. تو اگر اس وجہ سے دکھلاوا مقصود ہے تو بھائی نہیں کر ابا کی پھر تیمارداری, کیونکہ کوئی ثواب ہی نہیں ہے نا. ایسے ہی بہت سارے لوگ دکھلاوے کے لیے شادیوں میں اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. دکھلاوے کے لیے تو ہوتا ہے, اور کس کے لیے ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے اتنا خرچہ نہیں کیا, اتنا پیسہ نہیں لگایا, مال نہیں خرچ کیا تو کیا ہوگا, تو بالآخر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے, ہماری ناک نیچے ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ آیت مجھے اور آپ کو جو سبق دے رہی ہے وہ یہی, اور یہی سیکھنے والا بات ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے, جو عمل کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور جو برائی ہم نے چھوڑنی ہے وہ اللہ پاک اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑنی ہے, ثواب تبھی ملے گا. اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر.